میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کام ہے سر. جب امریکہ آزاد ہوا نا تو تب اسرائیل کی کسی ریاست کے نام کا تصور بھی نہیں تھا. جی. اور جب یہ ڈالر کا نوٹ بنا نا سر تب اسرائیل نہیں ہوتا تھا. جی. لیکن آپ یہ دیکھیں گے ان کی تب سے پلاننگ تھی کہ اسرائیل کو ہم نے میڈل ایسٹ کے اندر بنانا ہے. جی. تمام یہودیوں کو وہاں آباد کرنا ہے. بالکل. تو سر انہوں نے ان کا جو پلان تھا نا شروع سے وہ تھا کہ دریائے فرات سے لے کے عراق اور سعودی عرب کا جو کچھ حصہ ہے وہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. لیکن شروعات کے لیے ان کو روتھشائلڈ جو تھے یہ یہودی خاندان جو میں کہہ رہا ہوں بہت امیر، اس نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ آپ سب لوگ ایک دفعہ چھوٹی سی میں آپ کو ریاست لے کے دیتا ہوں، برٹش جو گورنمنٹ ہے شاہی خاندان ہے اس کے اوپر پریشر ڈال کے، تو آپ ایک دفعہ ادھر جائیں، ادھر جا کے سیٹل ہوں، پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو اتنا پاورفل کر لیں گے کہ ہم دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیں گے. جی. سر ان کی پلاننگ یہودیوں کی 500 سال پہلے کی ہوتی ہے. جی. تو سر جو میں روتھشائلڈ کی بات کر رہا تھا، اب سر جو روتھشائلڈ ہیں یہ ایک بت کی پوجا کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں بال. حضرت الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا سر وہ بال کی پوجا کرتی تھی. جی. اب بال کیا ہے، اس کا نا سر جو ہے وہ بکرے کا ہوتا ہے، نیچے جو داڑھ ہے نا وہ انسان نہیں ہوتا، وہ ایک شیطان ہے. جی. وہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس عبادت کا وہ طریقہ کار ہے، اس کو نا بچوں کی بلی دینی پڑتی ہے. جی. اور جی اس کو مان دے کہ نعوذ باللہ وہ اگر ہم بچوں کی بلی دیں گے تو وہ ہماری بڑا کام کرے گا، ہمیں عہدہ دلائے گا، پیسہ دلائے گا، سب کچھ دلائے گا. جی. اب سر جب یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، جب اسرائیل بھی نہیں تھا، تب جو روتھشائلڈ تھے نا یہ ڈارک پارٹیز کیا کرتے تھے اپنے محل میں. ان کا محل سر جو سب سے بڑا مین محل ہے نا، ویسے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ، جو سب سے بڑا محل ہے نا سر وہ ہے یو کے میں. اور یو کے تب سر جب انہوں نے یہ محل بنایا تب آپ کو پتہ تب یو کے جو ہے تقریباً دنیا کے 1/3 حصے پر قابض تھا. تو ظاہر سی بات انہوں نے بڑا ہی ایک اہم سپورٹ چن کے وہاں پہ اپنا محل بنایا، اپنی فیملی بنائے. سر یہ جو ہالی ووڈ موویز میں آپ دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمیں نا ماسکڈ پارٹیز بڑی دکھائی جاتی ہیں شرافیہ کی، تو وہ انہوں نے نا ایسے ماسک پکڑا ہوتا ہے جیسے وہ آنکھوں کے آگے ہوتا ہے یا وہ بکرا سا بنا ہوتا ہے ایک. سر یہ نا ماسکڈ پارٹیز ہمیں کیوں دکھاتے ہیں؟ جی. وہ دکھاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کوئی ہم پارٹیز کر رہے ہیں نا ماسک والی، یہ کام سی چیز ہے، اس کو کوئی زیادہ آپ سیریس نہ لیں، یہ کوئی ڈارک نہیں ہے. لیکن سر آپ کو میں بتاؤں کہ جو ایپسٹین آئیلینڈ کا آپ نقشہ دیکھیں نا کبھی گوگل پہ، میں آڈینس سے بھی کہوں گا آپ لازمی دیکھیں، وہاں پہ نا آپ کو ایک روم نظر آئے گا اسپیشل پریئر روم. وہ سر اس کی جو شیپ ہے نا انہوں نے حرم جیسی بنائی ہوئی ہے بالکل، اور اس کے اوپر جو کلرنگ کی ہے اور اس کا ڈیزائننگ کی ہے نا باہر کی، وہ سر انہوں نے کی جیسے مسجد اقصی ہے. نعوذ باللہ میں بہت بڑی گستاخی کی ہوئی ہے انہوں نے. تو سر اس کے اندر نا انہوں نے بال کا جو بت ہے وہ رکھا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے روتھشائلڈ اپنے گھر میں اپنے محل میں پارٹیز نہیں کر سکتے کہ وہاں سے بات لیک ہو سکتی ہے. تو سر وہ ایپسٹین آئیلینڈ میں سب کنٹرولڈ ماحول میں کرتے ہیں کہ سب کے موبائلز لے لیے جاتے ہیں. جی. ان کو ان کی سکریننگ ہوتی ہے، کیمرہ مائک تو نہیں ہے، سیکورٹی سکریننگ کرتی ہے، بڑا ہی مطلب جیسے آپ لگائیں جیسے موویز میں دیکھتے ہیں. وہ موویز میں دکھایا جاتا ہے وہ سر آدھا سچ ہی ہوتا ہے. جی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری مووی بنائی ہے، ایسے کہاں ہوتا ہے، لیکن سر وہ خود ہی اپنے راز دکھاتے ہیں. جی. تو سر وہاں پہ نا انہوں نے بال کا بت رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو بچے ہیں نا وہ ان کو بچوں کو پرووائڈ کرتی تھی گزلین میکسویل اور جیفری ایپسٹین. جی. ایک بچہ جو 6 ماہ کا 2 سال کا، سر ان کو نا یہ بیچتے تھے لاکھوں ڈالرز میں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو لڑکی تھی اس کو وہ پیزا کہتے تھے، جو ینگ لڑکی تھی، اور جو لڑکا تھا اس کو کینڈی کہتے تھے. کہتے تھے جی وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں اتنی کینڈیز چاہیے، وہ کہتے تھے جتنے $1 لاکھ یہ کینڈی ہے، تاکہ عوام کو سمجھ نہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کس چیز کی بات کرنے کا، کبھی لیک بھی ہو تو. لیکن سر وہ آپ ظاہر سی بات ہے سچ چھپائے کہاں چھپتا ہے. جی. بالکل. تو سر وہ بات پتہ چل گئی کہ یہ کیا کیا باتیں کر رہے تھے. اب سر دیکھیں نا کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ 1-2 گندے کام ہو رہے تھے، سر وہاں پہ بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں جو عقل سے بالا تر ہیں، ہم لوگوں کے نہیں سمجھ آتی، مجھ جیسے آدمی کو بھی سمجھ نہیں آتی. لیکن ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. ہم خواب خرگوش میں رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کما لیا، کھا لیا، پی لیا، ہماری زندگی جی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو یہودی ہے یا دیگر ایلیٹس ہے یا شرافیہ ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا پلانز بنا رہی ہے دنیا کو کنٹرول کرنے کے. وہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس نا ایک ہی سرکل میں رہیں، کما لیا، کھا لیا، ٹیکس دے لیا، کما لیا، کھا لیا، ٹیکس دے لیا. ان کے کنٹرول میں پہلے دیکھیں نا، ہم پہلے آدھے سے زیادہ ان کے کنٹرول میں ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور سر اب دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اب دیکھیں نا جیسے جیفری اور گزلین میکسویل تھے،
اب وہ تو انہوں نے جو ان کے مہرے تھے وہ پتہ نہیں اب ان سے کوئی غلطی ہوئی یا ان کا کوئی انہوں نے ایک ٹائم سیٹ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، ان کو اب انہوں نے نا سائڈ پہ کر دیا، انڈر گراؤنڈ کر دیا، ٹھیک ہے، نہ جیفری مرا ہے نہ گزیل میکسویل جیل میں ہے، دونوں آزاد پھر رہے ہیں باہر کہیں، انہوں نے ان کو سیٹل کر دیا ہے۔ جی سر۔ اب سر دیکھیں اگر جیفری کی جو پراپرٹی ہے وہ نا عدالت ان کی جو ہے امریکہ کی وہ سیل کر کے جو وکٹمز ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے جا رہی ہے، جی جی، وہ تقریباً $600 ملین بنتے ہیں۔ اب سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ایپسٹین فائلز میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام آیا تھا، بل گیٹس کا نام آیا تھا، ایلن مسک کا نام آیا تھا، اس کے بعد پرنس اینڈریو کا نام آیا تھا، تو وہ سر یہ دیکھیں کہ ان کا ٹرائل نہیں ہو رہا۔ جی بالکل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اتنی دفعہ نام آیا، اتنے واضح ای میلز، اتنی واضح امیجز ہیں، تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے تھی۔ بالکل، سزا تو دور کی بات ہے سر، ان کو تو پولیس اسٹیشن تک میں نہیں بلایا گیا جی ایسا ہی ہے کہ آپ آئیں۔ اب ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کیونکہ سر ان سے انہوں نے ابھی پتہ نہیں کیا کیا کام لینا ہے۔ جو مین رنگ ماسٹر ہے روتھ چائلڈز وغیرہ، انہوں نے ان سے بھی بہت کام لینا ہے۔ اب دیکھیں جی میٹا کے پاس کتنا ڈیٹا ہے ہمارا، اور جو ونڈو ہے وہ ہر بندہ سر جی کمپیوٹر میں جس کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی ہے وہ ونڈوز یوز کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کیسا کیسا ہمارا کون سا ڈیٹا نکال رہے ہیں، کن کن مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور سر جو ایکس ہے ٹویٹر ایلن مسک کا، وہ پتہ نہیں کن کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو روبوٹس بنا رہے ہیں سر، اس کی بھی ایک میرے پاس تھوڑی سی کانسپیرسی تھیوری بھی ہے، اور لیکن وہ سچ بھی ہے، وہ میں آپ کو کس دن پھر آپ کی پوڈ کاسٹ میں وہ بھی بتاؤں گا۔ جی سر۔ اور سر جو دوسرا بات آ گئی، جب اس ٹرمپ ہے وہ تو ویسے سر اسرائیل کا غلام ہے، پٹھو ہے ان کا۔ جی جی۔ اور وہ دیکھیں نا امریکہ کو تو خطرہ نہیں ہے ایران سے، خطرہ تو ایران سے ہے اسرائیل کو، لیکن امریکہ کے بحری بیڑے پہنچے ہوئے ہیں اس کے پاس، ایران کے بارڈر کے پاس، ایران کے سی میں، جبکہ اگر اسرائیل سے دشمنی تو اسرائیل کے بحری بیڑے آتے۔ جی بالکل۔ کیوں؟ امریکہ کا جو ٹرمپ ہے صدر، وہ ان کے بڑے کام کا ہے اسرائیل کے، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے پورا امریکہ ہمارے کنٹرول میں، اور امریکہ کے پاس پیش بہا اسلحہ ہے سر جی۔ جی بالکل۔ وہ اپنے فوجیوں کو نشانے لگانا نہیں سکھاتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے ایک گولی سے بندہ مار دے گا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ اتنے کہ تم لگاؤ، بھلا 100 گولی میں ایک بندہ مارو، ایسے ہی اتنا ان کے پاس اضافی اور وافر اسلحہ ہے۔ اور سر وہ کام لینے اب ان سے، اس لیے ان کو پکڑا نہیں جا رہا۔ جی سر۔ اور اب پتہ نہیں سر جی 3-4 لوگوں کے نام نکال کے اب پتہ نہیں یہ سوچے کہ کتنے ہی لوگوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ جی جی۔ اور ایپسٹین فائل کے ساتھ جی 3000 سے اوپر پنے ہیں، جی بالکل، اس کے پیجز ہیں 3000 سے اوپر۔ تو مجھے بتائے 3000 سے اوپر پیجز ہیں، کوئی لاکھوں ہزاروں ویڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، ای میلز ہیں۔ ساتھ جی مجھے یہ بتائے کہ ان میں کیا صرف یہ 6-7 لوگوں کے نام ہی ہوں گے؟ نہیں سر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے ان کی پارٹیز میں، ایلن مسک تھے ان کی پارٹیز میں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا وہ ایلن مسک کی جو کمپنی ہے اسپیس ایکس، وہ ابھی بھی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ ابھی بھی اقتدار میں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو نہیں ہٹایا جا رہا۔